آپ سبھی سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے آنے میں تھوڑی دیری اس وجہ سے ہوئی کہ ابھی آج دوپہر میں ہم نے چھوٹو بھائی وساوا صاحب جو بی ٹی پی پارٹی کے ادھیکش ہے اور مہیش بھائی وساوا صاحب ان کے گھر کے اوپر میں اور میرے دوست وارث پٹھان صاحب جو ہمارے ممبئی کے پورو ایم ایل اے ہے، ہم نے میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ اتحاد المسلمین اور بی ٹی پی ساتھ میں مل کے آنے والے تمام چناؤں کو ساتھ میں مل کر لڑے گی۔ جیسا حاجی صاحب نے بتایا ہے کہ کئی سالوں سے یہ انتظار تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین گجرات میں کب آئے گی، اور مجھے بھی معلوم ہے کہ گجرات سے بے حساب نوجوان بزرگ حیدرآباد بار بار جاتے تھے دارالسلام میں، اور اسد صاحب سے یہی التجا کرتے تھے کہ گجرات میں آپ آئے۔ میں نے خود نے کئی مرتبہ اسد صاحب سے یہ کہا تھا کہ اسد صاحب چلیں گے، گجرات چلیں گے کر کے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آ رہی تھی۔ کبھی بہار کا الیکشن آ گیا، پھر اس کے بعد حیدرآباد کا الیکشن آ گیا، لیکن اب الحمدللہ یہ موقع آیا ہے اور اب ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم یہی دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ گجرات کی عوام کے اندر کتنا جوش ہے، کتنا جذبہ ہے، کتنی محبتیں ہیں۔ اور الحمدللہ کل جب ہم بروڈا ہوائی اڈے کے اوپر پہنچے اور کل سے لے کے آج تک جو محبتیں آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے، نوجوانوں کا جوش، بزرگوں کی دعائیں جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے، تو یقیناً اسے دیکھ کر جب میں وساوا صاحب کی میٹنگ ختم کر کے جب ہم یہاں پر آ رہے تھے تو میں اسد صاحب سے فون پر بات کیا اور میں نے اسد صاحب کو ایک ہی بات کہی کہ اسد بھائی اگر کوئی دوسرے پروگرامز ہوں گے کہیں دوسری جگہ جانے کے تو وہ سب کینسل کر دے، کچھ دن گجرات میں گزارتے ہیں۔ اور یہ ہمیں خوشی ہے کہ اسد بھائی بھی اور گجرات کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ سبھی لوگ اس بات سے بڑے خوش ہیں۔ میں ایک بات صاف طور کے اوپر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں مجلس کی طرف سے، ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم یقیناً تمام جاتی، دھرم، مذہب کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ہاں یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ آج اس ملک کے اندر مسلمانوں کو جس طرح سے ایک ربڑ سٹیمپ کی طرح بنا دیا گیا ہے کہ آپ کا کام تو صرف ووٹ دینا ہے، آپ ایوانوں میں جا کر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کی ویدھان سبھا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو خوش کرنا ہے تو نگر پریشد بھیج دیا جائے گا یا ضلع پریشد کے حد تک آپ کو وہیں پر ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اگر ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک طاقت بن کر کھڑے رہتے ہیں تو میں آپ کو اپنا خود کا ادھارن دیتا ہوں کہ 20 سال کے شیو سینا کے ایک ایم پی کو ہرا کر اگر میں جیتا ہوں تو وہاں کی ایک الحمدللہ وہ طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے ہم نے لوگوں سے یہی کہا تھا کہ جیتو یا ہارو اس کا فیصلہ جو بھی ہے وہ اپنے رب پر چھوڑیں گے، ہم ایک طاقت بن کر کھڑے رہیں گے۔ اور الحمدللہ جس دن ہم کھڑے رہے تو ہم کو یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے ووٹ کی قیمت کیا ہے کر کے۔ ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، یہ کیا سچائی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ کوئی بٹا ہوا ہے تو ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں اس وجہ سے آج ہماری آبادی تو بڑھ رہی ہے، ہماری تعداد تو بڑھ رہی ہے، لیکن ہماری نمائندگی، یہ بہت افسوس اور بہت شرم کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، چاہے وہ لوک سبھا ہو یا کہیں کی بھی کسی بھی راجیہ کی ویدھان سبھا دیکھ لیجئے گا، ہر 5 سال کے بعد سب کے آنکڑے بڑھتے ہیں تو آپ کے آنکڑے گھٹتے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے۔ ذمہ دار اگر کوئی ہے تو ہم خود ہیں اس کے لیے، ذمہ دار یہ کہیں نہ کہیں ہمیں قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ اگر اسد صاحب نے کسی چلتے ہوئے آدمی کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی رکشے والے کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی پان ٹپری والے کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا تم سے کہ اب کہو یہ قائد تمہارا ہے، میں نے اسے اپوائنٹ کہا، تو ہماری سب کی ذمہ داری رہے گی کہ اس شخص کے اوپر ہم نے لبیک کہنا چاہیے کیونکہ میرے قائد نے اس کو کہا ہے کر کے۔ لیکن ہماری شروعات تو وہیں سے ہوتی ہے کہ جس کسی کو ذمہ داری دی گئی
تو فوراً اس کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ کیوں، اس کو کیوں، مجھے کیوں نہیں، یا مجھے نہیں تو اس کو دینا چاہیے تھا۔ ایسے سے پارٹی نہیں بڑھتی ہے۔ ہماری بھی خواہش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین یہاں پر گجرات میں اگر آ رہی ہے تو بہت سارے نوجوان ہم سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہاں پر اتنی بڑی آبادی ہے، یہاں پر ہم اتنے سیٹیں بڑے آسانی سے نکال سکتے ہیں، نہیں نکال سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس راجیہ کے اندر اگر ہمارا آرگنائزیشن سیٹ اپ اچھا نہیں ہے تو وہاں پر ہم محض الیکشن کے وقت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے، اچھے لوگوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کل ہی کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ کی اور ان ڈاکٹرز کو ہم نے یہی کہا ہے کہ آج ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں راجنیتی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں پالیٹکس سے بہت دور رہتا ہوں، تو کیا آپ اپنے مذہب سے دور رہتے ہیں؟ نہیں رہتے ہیں، کیونکہ آج پولیٹیکل میدانوں کے اندر، پولیٹیکل ایوانوں کے اندر آپ کے اور ہمارے مذہب کے فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور یہ من سے وچار نکال دینا چاہیے کہ نہیں میرا راجنیتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہر انسان کو اس کے اندر آگے بڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ گجرات میں ہماری بہت ساری امیدیں ہیں۔ ہمیں جب لوگوں کے ہم چہروں کو دیکھتے ہیں، مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں پر میری ماں اور بہنوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ہمارا تو یہ سوچ ہے کہ جب ہماری مائیں اور بہنیں گھروں کے باہر نکلتی ہے تب انقلاب آتا ہے، اور گجرات میں انشاءاللہ انقلاب آنے والا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کی یہ موجودگی اس بات کو درشاتی ہے۔ میں ایک بار آپ لوگوں سے پھر سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر ہم پوری طرح سے پوری ایمانداری کے ساتھ یہاں پر ہمارے آرگنائزیشن سیٹ اپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے، اچھے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں آپ لوگ بھی ہمیں اپنے سجھاؤ دیجئے، اپنا تعاون کریے گا، اور یہ طے کریے گا کہ کوئی بھی زندگی بھر کے لیے اس عہدے کے اوپر نہیں بیٹھتا ہے۔ میں اگر 5 سال کے لیے اگر میں سانسد بنا ہوں، میں ایم پی بنا ہوں، اور 5 سال میں نے کوئی کام نہیں کیا تو میری عوام بھی مجھے گھر پر بٹھا دے گی 5 سال کے بعد۔ تو جو کام کرے گا وہ رہے گا، جو نہیں کام کرے گا تو اسے گھر جانا پڑے گا، کسی دوسرے کو موقع ملے گا اس میں۔ تو یہی سوچ لے کر ہم یہاں پر آئے ہیں۔ الحمدللہ یہاں کے لوگوں سے جو ہمیں محبتیں مل رہی ہے اس سے ہمارا جوش اور بڑھ رہا ہے، ہمارا جذبہ اور بڑھ رہا ہے۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے، میں اتنے سارے راجیہ جاتا ہوں، بہت سارے الگ الگ سٹیٹس کے اندر جاتا ہوں، لیکن جب سے اسد صاحب کا وہ ٹویٹ ہوا اور اسد صاحب نے کہا کہ ہم گجرات جا رہے ہیں، تو میرے پاس اگر دن میں 100 فون آتے تھے تو 100 میں سے 95 فون جو ہے وہ گجرات سے آتے تھے کہ کب آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جس نے ہمیں یہاں پر کھینچ کر لے کر آئی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ خبر بھی سنائی جائے گی کہ اسد الدین اویسی صاحب بھی انشاءاللہ گجرات بہت جلد تشریف لے کر آئیں گے، اور وہ انتظار آپ لوگوں کا، جو چاہت آپ لوگوں کی تھی کہ اسد صاحب نے بھی یہاں پر آنا چاہیے کر کے، ابھی تو ہم آئے ہیں، بہت چھوٹے سے ہم کھلاڑی ہیں، ہم چھوٹے سے بہت ہی مجلس کے کاریہ کرتا ہے، ہمارے آنے سے اتنا ہنگامہ ہوا ہے، شیر آنے والا ہے، اور انشاءاللہ وہ جب آئیں گے تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ گجرات کی سیاست میں ایک نیا موڑ آئے گا، اور ہماری آپ کی جو قیادت ختم کر دی گئی ہے، ختم ہوئی نہیں ہے، ختم کر دی گئی ہے، انشاءاللہ وہ قیادت دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے شروع ہوگی۔ مجھے حاجی صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب پولیٹیکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کچھ کاؤنسلرز ہیں، کچھ ضلع پریشد کے لوگ ہیں، جتنے بھی آپ لوگ ہیں۔ میں یہاں پر ان سے یہ کہا تھا کہ میں نے 2 منٹ کے لیے آپ لوگوں سے بات کر لوں، اور آپ لوگوں کے من میں کچھ سوال ہے، آپ لوگ کچھ چاہتے ہیں کہ مجلس سے آپ کی کیا امیدیں ہیں، کیونکہ آپ ہی لوگ ہیں جو اس سفر کو آگے چلانے والے ہیں۔ ہم تو یہاں پر مہمان بن کر آئے ہیں آپ کے بیچ میں، لیکن یہ پوری کمان آپ ہی لوگوں کو سنبھالنی ہے۔ تو آگے اگر کہیں پر آپ کی کچھ باتیں ہیں جو آپ کے من میں ہے اور آپ وہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کھلے دل سے آپ پوچھیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کھلے دل سے اس کا جواب دیں۔ بہت بہت شکریہ۔